شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ نبیل صاحب انڈیا سے. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان ذلک من صیام الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور یا دوسری روایت میں یا صحیح الفاظ پورے یوں ہیں فذالک صیام الدہر، تو دہر سے مراد سال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس کے بعد پھر 6 روزے شوال میں اس نے رکھے اس کے بعد، تو فذالک صیام الدہر، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. تو اس کی بڑی فضیلت ہے، رکھنا چاہیے. شوال کے روزے الگ الگ رکھ سکتے ہیں کیا؟ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ عمر فاروق کراچی سے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. عمر فاروق صاحب اکٹھے ضروری نہیں ہیں. شوال کا روزہ دعوت کی وجہ سے توڑنا. میں نے شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے ایک دعوت پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، میں نے توڑ دیا، کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور کیا مجھ پر قضا واجب ہے یا نہیں؟ محمد انور کراچی سے. بلا وجہ نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر معقول وجہ ہو، جیسے دوستوں نے دعوت کی، اب آپ کا یہ ہے کہ اگر دعوت قبول نہیں کی وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. تو اب ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اس کو ٹھیک ہے، کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب بعد میں دوبارہ رکھیں اس کو، واجب ہے وہ. ایام 20 کے روزوں کی فضیلت. ایام 20 کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ محمد ندیم کراچی سے. حدیث میں ایام 20 کے روزوں کے بارے میں آتا ہے جس نے ایام 20 کے روزے رکھے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، تو 3 روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر. تو یہ فضیلت ہے ایام 20 کی، رکھنا چاہیے. قضا روزوں سے پہلے شوال کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے اگر باقی ہوں تو ان کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں. رضوان صاحب کویت سے. جی ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ قضا بھی جلدی سے مکمل کر لوں گا. شوال کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا. رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے 6 روزوں یا ذی الحجہ کے 9 روزوں میں پوری کر سکتے ہیں. سیدہ فاطمہ کراچی سے. نہیں کر سکتے. رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے روزوں ہی کی نیت سے ہوگی، اس میں شوال کے 6 روزے یا ذی الحجہ کے 9 روزے نہیں آ سکتے اس میں. منت کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا. کیا منت کے روزے میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ حمنا خان. جی نہیں کر سکتے. منت کے روزے بالکل الگ ہوں گے، رمضان کے قضا روزے بالکل الگ ہوں گے. عید کے بعد صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. عید تک کوئی مستحق تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو عید کے بعد ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تنوید خار انڈیا سے. جی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہتر تو یہ کہ اس سے پہلے دیں. مرحوم کی طرف سے روزے رکھنا. کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو کیا اس کے وارث کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ شمس الحق دبئی سے. اس بارے میں دلائل متعارض ہیں. راجح بات یہی ہے ہماری نظر میں کہ نہیں رکھ سکتے روزے. ہاں اس نے روزہ رکھنے کی، روزے کے فدیے کی وصیت کی ہو، میت نے اگر وصیت کی ہو تو پھر 1/3 مال میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر فدیہ بھی نہیں دیا جائے. یہ فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہے. ساری زندگی کے روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس صورت کے لیے کوئی ہیلہ وغیرہ ہے؟ زینت علی. کوئی ہیلہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار کریں. اگر اس نے وصیت کی تھی فدیے کی تو وصیت پوری کر دی جائے، اگر وصیت بھی نہیں کی تھی بس توبہ استغفار کیا جائے اس کے لیے. روزے کے فدیے کی رقم کہاں خرچ کی جائے؟ مرحوم والدین کے روزے یا نماز کے فدیے کی رقم کن مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ تعمیر مسجد یا مدرسہ میں، یا کسی غریب سگے یا دور کے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے. شوکی صاحب کراچی سے. جناب فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. اس میں مالک بنانا ضروری ہے غریب کو، تو قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب مسکین ہو اس کو دے سکتے ہیں، مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ مدرسے کی انتظامیہ پر اطمینان ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ رقم خرچ کرے گی. تو جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے وہاں روزے اور نماز کے فدیے کی رقم خرچ ہو سکتی ہے. اچھا بھائی